کاسٹ $4 بلین ہے, $3.99 بلین. بہت بڑی کاسٹ ہے. اگر دس از اے بگ منی. آپ کو یاد ہو بیک ان کولڈ وار جب پاکستان کو امریکن اکوپمنٹ دیتے تھے تو وہ اتنا انڈیا کو بھی دیتے تھے, لیکن ہم اتنے ویک ہو گئے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر, اس سارے ٹائم کے اندر. پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے. ایک تو ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ وہ کون سا فری دے رہے ہیں, پیسوں کا لے رہے ہیں. دوسرا, ہم جب وہ پیسوں کا لے رہے ہیں, گو کہ ہم نے بھی F-16 لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی وہ صرف کہتے ہیں جی کاؤنٹر ٹیررزم. انڈیا بولا تھا نا اس کے اوپر, جب پاکستان کی یہ ریسنٹلی F-16 کے حوالے سے کچھ ڈسکشنز ہوئیں, کوئی اکوپمنٹ کچھ چیزیں پاکستان کو آنی تھی, تو انڈیا بولا تھا. تو انہوں نے کہا یار نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, آپ کیوں پاکستان کو دے رہے ہیں سارا کچھ, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو امریکنز نے کہا کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم پرپزز کے لیے. سو انڈیا نے سٹاپ کروانے کی کوشش کی. انڈیا بہت ساری جگہوں پہ سٹاپ کروا دیتا ہے پاکستان اور کہتا ہے کہ نہیں آپ پاکستان کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے. پاکستان میں بہت زیادہ آپ کو پتہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ جی دیکھیں امریکنز ہمارے دوست ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے ہونا چاہیے, یہ وہ آگے پیچھے. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کی کسی نے نہیں سنی. انڈیا نے اپنے آپ کو بڑے اچھے سے پوزیشن کیا, ان کے پاس اچھے پیسے تھے, پراپرلی الائن کیا, ایک اینٹی چائنا لائن ٹو کی, جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک جینون کنسرن ہے چائنیز جو ہیں. سو یہ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ جو یو ایس ڈیفنس پارٹنرشپ ہے, یہ بڑی تگڑی, یو ایس کے ڈیفنس پارٹنرشپ ود انڈیا بڑی تگڑی چیز ہے, ٹھیک ہے جی. اور امریکہ ایک گریٹر آپریشنل کوآپریشن چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ. ایک تو جیسے انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ساؤتھ ایشین ریجن اینڈ انڈو پیسفک. آپ ماضی میں چلے جائیں, امریکنز کہا کرتے تھے انڈیا از ویری امپورٹنٹ فار اس ان ساؤتھ ایشیا, ٹھیک ہے جی. مطلب وہ اپنی اس بات کو وہ اس اینگل سے دیکھتے تھے کہ جی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر. بٹ ناؤ دے آر سیئنگ کہ وہ ایک تو یہ جو ڈرون ڈیلز ہے اور جتنی بھی جو اکوپمنٹ جو جس کی لانگ ڈیٹیلز ساری پریس ریلیز میں جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا ہے ہی ہے, لیکن یہ ہمارے فارن پالیسی آبجیکٹیوز اور نیشنل سیکورٹی آبجیکٹیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے. سملرلی یہ یو ایس انڈیا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو امپروو کرنے کی ضروری ہے. اینڈ دین انڈیا کین برنگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ دا پیس ان انڈو پیسفک اینڈ ساؤتھ ایشیا ریجن. سو اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا رول انہوں نے کتنا, امریکہ نے رول کتنا بڑھایا ہوا ہے. ایک اس کا لینس یہ ہے کہ امریکہ نے رول بڑھایا ہے, ایک یہ ہے کہ انڈینز وہ کیپیبل. آئی تھنک دونوں چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. دی انڈینز ہیڈ دا کیپیبلٹی, دا وے دے آر آپریٹنگ, سم ون لائک اٹ اور ڈونٹ لائک اٹ, بٹ دا وے دے آر آپریٹنگ, ٹھیک ہے جی, اس خطے کے اندر. اینڈ دے آر شوئنگ فار ایگزامپل آپ یہ کہہ لیں جی کہ ہم نے ایکوائر کرنی ہے ملٹری کیپیبلٹی فرام امریکنز, فرام فرینچ, باقی ممالک سے, چیزیں تو ہیں نا, ٹھیک ہے جی. اب انڈینز کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے, وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو صرف $4 ارب کے ڈرون لے رہے ہیں نا, پاکستان تو $3 بلین کا پیکیج لے رہا ہے, IMF سے بیل آؤٹ پیکیج لے رہا ہے. مالدیو کا تو بجٹ ہی 3 ارب جو ہے نا وہ ہے. انڈیا کی اسسٹنس $4 ارب ہے جو ہے وہ سری لنکا کا, ٹھیک ہے جی. اور جو بھوٹان کا ٹوٹل جو 5 ایئر پلان ہے وہ جناب $4 کا. So they are putting in perspectives that we are the ones who are calling the shots, we are the ones, ہم ہیں سارا کچھ, ٹھیک ہے جی. اور جو اسپوکس پرسن تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہی, وہ ظاہری بات ہے اس کی جگہ شور مچا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بیان دینا مجبوری بن گیا. اگر وہ نہ دیتے تو ایک مشکل ظاہری بات ہے ایک پڑ گئی ہوئی تھی. اور یہ جو انڈو پیسفک ریجن کے اندر ساری کی ساری جو ایک لارجر کوآپریشن, ٹھیک ہے جی, امریکنس کو چاہیے. اور اب بھی دیکھیں کہ یہ جو 2+2 اینڈ آل دیٹ وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ صرف امریکی انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں دی وی وانٹ ٹو ہیو این انٹیگریٹڈ ڈیفینس, اور ہمیں انڈیا کی جو ایبلٹی ہے جو اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اگلے کی کوئرژن اینڈ ایگریشن کو بھی روک سکتا ہے, اور خطے میں امن بھی لے کے آ سکتا ہے,
ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈیا ڈیٹرنس کریٹ کر سکتا ہے اور اس نے جو کریٹ کی ہوئی ہے, سو وی آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف آلریڈی. آپ اگر اس کو ملٹری لینڈ سے دیکھیں, the point is that Indians have created deterrence. Indians have created that deterrence at the LAC, or they understand کہ بھائی this country is a nuclear armed country. The Chinese do think on these lines کہ جس ملک کے ساتھ ہمارا پالا ہے وہ ایک نیوکلیر آرمڈ کنٹری ہے. جیسے پاکستان انڈیا کے حوالے سے سارا کچھ ایسے دیکھتا ہے یار اس کے پاس نیوکلیر ہے, اینڈ انڈیا بھی پاکستان کے حوالے سے جب بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے نیوکلیر ہے. جیسے پاکستان کہتا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ انڈیا اسٹارٹ اے کنونشنل وار بیکاز وی آر اے اسمالر آرمی اینڈ اے اسمالر کنٹری. سو ہمارا کام یہ ہے ٹو کریٹ اے ڈیٹرنس so that they are not able enough even to attack us, and or agar if they do it, so we responded with the full force the way. لیکن یہ لارجلی ڈسکشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر کہ ہاؤ دا ڈیٹرنس واز کمپرومائزڈ بیک ان 2019, ٹھیک ہے جی, اینڈ ہاؤ دی ایرانیئنز ڈیڈ اٹ, بٹ دیٹس اے سیپریٹ کوسچن. بٹ کمنگ ٹو دی امیریکن انٹرسٹ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انٹیگریٹڈ ڈیٹرنس وی کین اونلی کریٹ ود دا سپورٹ آف دی انڈینس, ٹھیک ہے جی. اور اب یہ جو چیز ہے, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے 20 سالوں میں, دیٹس واٹ دی امیریکن انٹرسٹ, اگر آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں پچھلے 20 سالوں کے اندر جو ہے وہ سارا نقشہ بدل گیا, اور انڈین اوشن میں اندر اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اندر دی انڈینس ہیو کم اپ ایز اے میجر پلیئر. اور جو ڈیٹرنس ہوگی وہ وہی ہوگی جو انڈیا کرے گا. سو انڈیا کی ڈیٹرنس کو مینٹین کرنا, اس کو فردر آپریشنلائز کرنا, پوسچرنگ کرنا, پاور پوسچرنگ کرنا, یہ اس کی سب پروسیس کی سنکرونائزیشن کرنا is only possible if the Americans start providing that support to the Indians. سو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا یو ایس اور انڈیا کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی, یہ اس طرح چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ٹاسک تھی امیریکنز کے لیے کہ کس طرح انہوں نے, دیکھیں یہ امریکہ کے اندر بیوروکریٹک پروسیسز بڑے ڈیپ ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ کوئی آسان کام نہیں ہے ان پروسیسز کو برداشت کرنا اور دیکھتے رہنا, وہ بڑی لمبی کہانی ہے ادھر امریکہ کے اندر, کوئی آسان کام نہیں ہے اگر آپ نے وہاں پہ چیزوں کو کرنا ہو تو. بہرحال اب یہ جو چیز ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ انٹیگریٹڈ ڈیٹرنس کی بات کر رہے ہیں, پھر امریکہ کا بیوروکریٹک پروسیس ہے, اور اس میں بھی بہت ساری جو گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروسیس کو بائی پاس کیا ہے. دس از واٹ دی امیریکنز ہیو بین سیئنگ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چائنا کی کو توڑنے کے لیے یا چائنا کو نقصان پہنچانے کے لیے یا چائنا کو مینیج کرنے کے لیے ہر لیول آف ٹیکنالوجی انڈیا کو دینا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ جو میجر, اور ظاہری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں میجر کانفلکٹ, بھائی امریکنز کے لیے ایک ہی پرابلم ہے اس وقت دنیا میں, the power which can challenge Americans are the Chinese, and the country which has at least the capability وہ انڈیا ہے. پاکستان تو نہیں کرے گا نا. سو امیریکنز اس کو اس چیز کا پتہ ہے, ہم نے اپنے آپ کو فکس کر لیا ہوا ہے کہ ہم ٹیکنیکلی تو ہم اینٹی ویسٹ بلاک میں کھڑے ہوئے ہیں, ہم برکس کا ممبر بنتے ہیں, ہم ایس سی او کا ممبر بنتے ہیں جو کہ انڈیا بھی بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اینٹی ویسٹ بلاک کا حصہ ہیں, لارجلی ہم اینٹی ویسٹ بلاک کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے جناب. اور وہ بلاک جو ہے ظاہری بات ہے کام کر رہا ہے, انڈیا بھی اس کا حصہ ہے, لیکن انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انڈیا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ اسٹریٹجک اٹانومی کا اس فریم ورک میں آ کے اس نے امریکہ کے ساتھ جو بائی لیٹرل کوآپریشن ہے اس کو بڑھا لیا. $20 ارب کی یار انہوں نے اکوپمنٹ پرچیز کیا پچھلے 15 سالوں میں, ٹھیک ہے. سو وہ کہتے ہیں ان کے پاس پیسے بھی ہیں, یہ مارکیٹ بھی اچھی ہے, اینٹی چائنا بھی ہیں, تو کیوں نہ دیں گے, وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. اور یہ جو اور انڈیا کے لیے وہ کہتے ہیں یہ صرف ہمارے لیے کوئی ڈیفینس سیل پارٹنر نہیں ہے. انڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے جو اس کی جو انڈیجنس انڈین کیپیبلٹیز ہیں, وہ جو انڈیجنس کیپیبلٹیز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور اس سینس میں وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کولیبوریٹو ڈیٹرنس, انٹیگریٹڈ ڈیٹرنس, زیادہ جو ہے ملٹری ایکسرسائزز کرتے رہنے چاہیے, لاجسٹکس ارینجمنٹس کرنے چاہیے,
मीन्स के लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट क्या होता है कि मतलब अपने आप को पोजीशन करना इन अ रीजन सो दैट वी आर बेटर इनफ इन अ पोजीशन कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें दुश्मन को। जैसे फॉर एग्जांपल किसी दौर में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग U2 क्या नाम था U2 एयरक्राफ्ट जो थे पेशावर में लगे हुए थे, यहाँ से उड़ते थे बुदापेस्ट एयरबेस से, और वो पूरे जनाब उन्होंने रशिया को और सारे सेंट्रल एशिया और कहीं तो वो चाइना की भी सर्वेलेंस करके आ जाते थे। पाकिस्तान को कौन सा पता लगता था। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान क्षेत्र में सोमवार देर रात एक अलगाववादी आतंकवादी हमले में 2 नागरिकों सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन एजेंसी ने कहा कि आतंकवादियों ने बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में मार्श और कोलपुर परिसर पर हमला किया है। ISPR ने कहा आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बलों को तुरंत तैनात कर दिया गया। प्रमुख बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह का लक्ष्य खनिज समृद्ध बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना है, जो क्षेत्र के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा प्रांत है। बता दें कि बलूचिस्तान में 2 प्रमुख कबीले हैं, मारी और बुगती। BLA पर इन्हीं दोनों का प्रभुत्व है। कहा जाता है कि कई इलाकों में इनका भय इतना ज्यादा है कि पाकिस्तानी सेना जमीन पर उतरने का साहस नहीं कर पाती है, इसीलिए केवल हवाई हमले करती है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि BLA के लड़ाकों को रूस की पूर्वी खुफिया एजेंसी KGB से परीक्षण मिला है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने पिछले सप्ताह शनिवार को स्वीकार किया कि बलूचिस्तान के लोग सिर्फ असंतुष्ट नहीं बल्कि अलग देश की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार किसी नेता ने बलोचों की आकांक्षाओं को स्वीकार किया है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार काकर ने हस्ताक्षर के दौरान बलूचिस्तान में लोगों के जबरन गायब किए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए गायब लोगों की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का भी बल दिया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग अलग पहचान चाहते हैं, यही समस्या की जड़ है। इससे पहले शायद ही किसी पाकिस्तानी नेता ने इस पहलू को स्वीकार किया है। यह बयान पिछली सरकारों के एक अलग नजरिए को दर्शाता है, जो बलूचिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन को अल्पसंख्यकों की चिंता के रूप में व्यक्त करते थे। बलूचिस्तान के सूचना मंत्री जान अचगजई ने कहा कि आतंकियों ने मार्च जेल की ओर से जो रॉकेट दागे वो सुरक्षा चक्र नहीं भेद पाए। बलूचिस्तान जेल के महानिरीक्षक सुजा कासी ने कहा कि रॉकेट मार्च जेल की आवासीय कॉलोनी की दीवारों पर गिरे, जहां कई धमाके हुए। जेल में कई खतरनाक आतंकियों व कैदियों को रखा गया है, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने कहा कि हमले में 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। हथियारों से लैस आतंकियों व सेना के बीच कई घंटों तक गोलीबारी होती रही और सूर्योदय से पहले वे पास के पहाड़ी इलाकों में भाग गए। सेना ने कहा किसी प्रतिष्ठान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बलूचिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा आतंकी असमल अचोगुट के थे, लेकिन बाद में प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मस्जिद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।